ناظرین، افغانستان کے بارے میں ایک ضرب المثل جو کہ کافی زیادہ مشہور ہے کہ اللہ آپ کو کوبرا سام کے زہر شیر کے دانتوں اور افغان کے انتقام سے بچائے۔ دوستو، امریکہ نے افغانستان میں ہزاروں لوگ قتل کیے، کئی بلین ڈالرز خرچ کیے، مگر باوجود اس کے امریکہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ برطانیہ اپنے سامراجی دور میں افغانستان کو فتح نہ کر سکا۔ ناظرین، برطانیہ کے وزیر اعظم چرچل نے کہا تھا کہ افغانستان میں جنگ کرنا اپنی رسوائی اور سرمایہ کا غرق کرنا ہے۔ دوستو، 1979 جب روس اپنے پوری طاقت اور لاؤ لشکر سمیت افغانستان پر چھڑ دوڑا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دراصل افغانستان روسی فوج کا قبرستان بن جائے گا، جس کے بعد آخرکار روس کے اہم شخصیات نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ افغانستان ایک دلدل ہے جہاں سے زندہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، اور اسی طرح پہلے روس اور بعد میں امریکہ کے ساتھ ہوا۔ ناظرین، افغانستان پر حملے کے دوران ایک امریکی جنرل نے کہا تھا کہ جنگ جذبے سے نہیں بلکہ ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے، اور اسی سوچ کے تحت امریکہ اور نیٹو افواج نے افغانستان پر چڑھائی کی۔ دوستو، شروعات میں امریکہ نے فضائی حملوں کے ذریعے اپنی طاقت کے ایسے جلوے دکھائے جس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، مگر بعد میں امریکہ کو احساس ہوا کہ فضائی جنگ مسئلے کا حل نہیں، اس لیے اپنے فوجیں امریکہ نے زمین پر اتارنا شروع کیے۔ دوستو، یہی وہ گھڑی تھی جس کا انتظار مجاہدین پچھلے ایک سال سے کر رہے تھے، اور یوں مجاہدین اور اتحادی فوج کے درمیان بھیانک اور خونریز گوریلا جنگ کا آغاز ہوا۔ ناظرین، دنیا کی یہ سب سے بھیانک اور خونریز جنگ صرف 24,000 مجاہدین اور لاکھوں اتحادی فوج جن کے پاس دنیا کے بہترین اور خطرناک ہتھیار موجود تھے کے درمیان لڑی گئی۔ ناظرین، یہ ویڈیو ایک ایسے مرد مجاہد کی ہے جس نے سپر پاور امریکہ اور نیٹو افواج کے افغان سرزمین پر ایسی توازی کی جسے امریکہ اور اتحادی افواج رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ ناظرین، افغان مجاہدین کے رہنما ملا اختر منصور کے انتقال کے بعد ملا ہیبت اللہ افغان مجاہدین کے امیر مقرر ہوئے، اور ان کے امیر ہوتے ہی امریکہ پر ایسی ہیبت طاری ہوئی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اسی دوران افغانستان میں کئی اہم امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جس میں کئی سو امریکی اور نیٹو فوجی واصل جہنم ہوئے۔ دوستو، مجاہدین کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کی وجہ سے کئی ممالک نے افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا فیصلہ کیا، جس میں برطانیہ اور کینیڈا بھی شامل تھے۔ ناظرین، اسی دوران امریکہ کو احساس ہوا کہ وطن عزیز پاکستان کے بغیر حالات کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں، اس لیے وہ امریکہ جو پہلے پاکستان کو آنکھیں دکھاتا تھا مجبوراً پاکستان سے درخواست کی کہ افغان طالبانوں اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کی کوشش کرے۔ ناظرین، پاکستان جو کہ ہمیشہ سے خطے میں امن چاہتا ہے اور بہر صورت افغانستان کے امن و استحکام کے لیے کوشاں ہے، اس کے لیے پاکستان نے انتہائی اہم کردار ادا کیا، مگر امریکہ اپنی تعصب اور اشتعال انگیزی سے باز نہیں آیا، جس پر افغان مجاہدین نے ایک بار پھر امریکہ اور اتحادی فوج پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ ناظرین، سن کر آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے 20 سالوں میں صرف امریکہ کے 80,000 سے زائد فوجی افغان مجاہدین کے ہاتھوں واصل جہنم ہو چکے ہیں، اور تقریباً 15,000 سے زائد فوجی اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہیں۔ دوستو، اب امریکہ افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن ایسا امریکہ کے لیے کسی صورت ممکن نہیں۔ افغانستان سے مکمل فوجی انخلا کی صورت میں امریکہ اپنی شکست تسلیم کرے گا، اور اس کے لیے امریکہ کسی بھی طور پر تیار نہیں، کیونکہ امریکہ جانتا ہے کہ اگر وہ بھی روس کی طرح شکست تسلیم کر کے افغانستان سے نکل گیا تو روس سے بھی بدتر انجام امریکہ کا ہوگا، اور دنیا کے نقشے پر 50 سے زائد نئے ممالک وجود میں آ سکتے ہیں۔ ناظرین، یقین جانیے امریکہ اپنے آخری سانس سے لے رہا ہے، اور اب امریکہ میں طالبان کے ساتھ مزید لڑنے کی سکت نہیں، جبکہ دوسری طرف افغان مجاہدین کے حالیہ بیان نے امریکہ کو مزید تشویش میں ڈال دیا ہے کہ افغان مجاہدین تب تک لڑیں گے جب تک امریکہ اور اتحادی افواج افغانستان میں موجود رہیں گے۔ ناظرین، امریکہ کا ہدف افغانستان اور پاکستان دونوں تھے، مگر امریکہ اس بات کو بھول گیا تھا کہ جس روس کو افغان مجاہدین اور پاکستان نے مل کر نیست و نابود کیا، بالکل وہی حال امریکہ کا بھی ہوگا۔ دوستو، جنرل حمید گل مرحوم کے تاریخی الفاظ جو ہمیشہ امریکہ یاد رکھے گا کہ روس کو ہم نے شکست دی امریکہ کی مدد سے، اور اب انشاءاللہ امریکہ کو امریکہ ہی کی مدد سے شکست دیں گے۔ ناظرین، اسی جنگ کے دوران نہ صرف افغان بلکہ پاکستانیوں نے بھی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اسی جنگ کے نتیجے میں 80,000 پاکستانی شہید ہوئے، مگر انقلاب ہمیشہ خون کی قربانیاں دینے سے آتا ہے۔ پہلے روس آیا تھا، اب روس نہیں، اور الحمدللہ افغانستان اور پاکستان موجود ہے۔ بالکل اسی طرح کل امریکہ کا نام و نشان نہیں ہوگا، اور مسلمان پھر سے انشاءاللہ اس خطے کے فاتح جانے جائیں گے۔ دوستو، اب صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ دنیا جان چکی ہے کہ جنگیں ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ایمان، جذبے اور جوش ولولے کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीजुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।